ہے اللہ نے وقفے وقفے سے 5000 فرشتوں کو اتارا ہے. جس جگہ پر فرشتے تشریف لائے ہیں اس جگہ کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے. تمام لوگ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف، اپنے بائیں ہاتھ کی طرف، اپنے لیفٹ ہینڈ کی جانب توجہ فرمائیں. یہ ریت کا ٹیلا، ریت کا پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں. تمام زائرین اس کی زیارت کرتے ہیں. وقفے وقفے سے 5000 فرشتوں کو اللہ نے اس جگہ پر اتارا ہے. تمام لوگ زیارت کر لیں آپ سب لوگوں کے الٹے ہاتھ کی طرف. حاجی صاحبان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں پہنچتے ہیں، صحابہ کے حصے میں جو جگہ آتی ہے وہ جگہ کچی ہوتی ہے، ریت والی ہوتی ہے. صحابہ جب وہاں پر پڑھاؤ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صحابہ جب اس کچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کے پاؤں زمین میں دھستے ہیں، صحابہ کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں. جس جگہ پر ابو جہل نے پڑھاؤ کیا، ابو جہل نے اپنے خیمے لگائے، ابو جہل نے اونچی جگہ کا انتخاب کیا، پکی جگہ کا انتخاب کیا. ابو جہل نے کنویں کے قریب قیام کیا، کنویں کے قریب اپنے پڑھاؤ ڈالا، کنویں کے قریب اس نے خیمے لگا لیے. صحابہ کے پاس تو میدان بدر میں پانی تک بھی نہ تھا، صحابہ کے پاس تو زمین بھی کچی تھی. اللہ رب العالمین نے میدان بدر میں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی جو پہلی اور مدد فرمائی، نصرت فرمائی. اللہ نے آسمانوں سے بارشیں عطا فرمائی. بارش کا فائدہ یہ ہوا جہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین موجود تھے وہ جگہ کچی تھی اور ریت والی تھی. بارش ہونے کی وجہ سے وہ جگہ پکی ہو گئی، صحابہ کے پاؤں وہاں پر مضبوط ہو گئے. صحابہ نے چھوٹے چھوٹے کھڈے بنا کر پانی کو جمع کر لیا. پھر یہاں پر آپ اپنے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات دیکھیے، کیسے شفیق نبی ہیں، کیسے نبی ہیں. آپ کو جملہ سمجھ نہیں آیا پھر توجہ فرمائیں. اسی میدان بدر میں ابو جہل نے پانی پینے والے کنویں پر قبضہ کر لیا، ابو جہل کے پاس تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کو جب پانی ضرورت پڑا میدان بدر میں ابو جہل کے پاس گئے، پانی مانگا، ابو جہل نے پینے کے لیے ایک بوند قطرہ پانی کا نہ دیا. جب بارش ہوئی تو صحابہ نے پانی جمع کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر سامنے والوں سے اگر آپ کے پاس کوئی چل کر آئے اور تم سے پانی مانگے، تم پانی دے دینا، پانی کا انکار نہ کرنا. یہاں پر تو وہ خون کے پیاسے بن کر آئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شفیق نبی ہیں، کیسے ذیشان نبی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو پانی دے دینا. اور پھر یہ بات بھی صحابہ نے پوری کر کر دکھائی. 70 کفاروں کو جب بندی بنا لیا گیا، گرفتار کیا گیا، انہوں نے کہا پانی پلاؤ. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پانی دینے سے منع فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر ابن خطاب یہ ان کا مزاج تھا، یہ محمد عربی کا دستور ہے، سب کو پانی پلاؤ. صحابہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے تھے کفار کو. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. لوگوں نے تو اس کو اٹھایا ہوا ہے. ایسا خوبصورت گلدستہ ہے یہ ہمارا دین. کبھی پڑھ کر تو دیکھو. بس باہر سے باتیں کرنی آتی نہ، ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا. ہر آدمی کو فقط انگلی اٹھانے کے لیے آتی ہے. حاجی صاحبان پھر یہ جنگ ہوئی. ادھر سے 313 ہیں، ادھر سے 1000 کا لشکر ہے. یہ 313 نہتے ہیں، ہاتھ میں لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہیں ان کے پاس، جنگی لباس نہیں صحابہ نے پہنا ہوا. ادھر سے 1000 کا لشکر بمائے ساز و سامان ہے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، ڈھالیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، جنگی لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے. بڑی شدت سے جنگ ہوئی. ادھر سے 313 نکلے، ادھر سے 1000 نکلے. اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا. آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی میدان بدر میں جہاں پر مسجد عریش بنی ہوئی ہے، اسی جگہ پر سر سجدے میں رکھا، اپنی آنکھوں سے آنسو مبارک بہائے. اللہ سے عرض کی، میرے مولا یہ 313 میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، یہ 313 میری زندگی کی کل کمائی ہے. ان 313 کے لیے طیف والوں کے پتھر کھا کر برداشت کر لیے. اللہ مکہ میں میرے سر، نبوت والے سر میں اوجریاں پھینک
پھینکی گئی، میں نے برداشت کیا، لوگوں نے کہہ کے لگائے، میں نے برداشت کیا۔ میرے اللہ میری زندگی کی یہ کل کمائی ہے، جمع پونجی ہے، آپ کے حکم پر آج کفار کے سامنے اپنی زندگی کی کل جمع پونجی کو لے کر آج کفار کے سامنے میدان بدر میں کھڑا ہوں۔ گر اللہ آج ہماری آپ نے یہاں پر مدد نہ کی، گر یہ 313 یہاں ختم ہو گئے، پھر قیامت کی صبح تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما۔ یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں مبارک سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ جبریل کو حکم فرماتا ہے، جبریل میرے محبوب کی صحابہ کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی جماعت لے کر میدان بدر میں جلد از جلد اتر جا۔ وقفے وقفے سے 5000 فرشتوں نے اس جنگ میں شرکت کی ہے۔ حاجی صاحبان کفار سے جنگ لڑتے ہوئے 14 صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ کفار کے بڑے بڑے 70 کفاروں کو میدان بدر میں قتل کیا گیا، ابو جہل کو بھی میدان بدر میں قتل کر دیا گیا، 70 کو گرفتار کر لیا گیا، باقی بھاگ دوڑ گئے اور 14 صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین شہید ہو گئے۔ جہاں پر وہ مدفن ہیں، جہاں پر وہ آرام فرما ہیں، ان کو شہدائے بدر کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ ہم شہدائے بدر کے قبرستان کے بالکل قریب ہیں۔ تمام حضرات، تمام احباب توجہ فرمائیں، آپ سب لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، آپ سب لوگوں کے دائیں ہاتھ کی طرف، آپ سب لوگوں کے رائٹ ہینڈ کی جانب یہ سب کا سب شہدائے بدر کا قبرستان ہے۔ نیچے اتر کر آپ تمام احباب کو اتارتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے تمام لوگ یہاں پر رکیں گے، انشاءاللہ تمام لوگوں نے اتر کر ادب سے صحابہ کو سلام پیش کرنا ہے اور تمام صاحبان نے فاتحہ پڑھنی ہے اور اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ سب لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب شہدائے بدر کا قبرستان